آل بیت اور صحابہ کے نام پر بہت سارے لوگوں نے جماعتیں بنائیں اور اب بھی موجود ہیں، اور اس نام پر بڑی بڑی قتل و غارت بھی ہوئی۔ سوال صرف اتنا ہے، کیا صحابہ سے ہم نے ان کی ذاتی حیثیت سے محبت کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آل بیت سے ان کی ذاتی حیثیت سے محبت کی؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانا اور آل بیت کو بھی حضور کی وجہ سے مانا۔ دو بھائی آپس میں گھر میں جب کلش ہو بھی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہوتا ہے کہ بھائی ایک بھائی جو ہے وہ دوسرے کا دشمن ہو جاتا ہے، اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کہ صحابہ کا جو آپس میں معاملہ ہے، جو کچھ معاملات ہوئے، امام نبوی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ، جو صحابہ کے آپس کے معاملات ہیں، وہ ایسی ہیں جیسے آیات متشابہات ہیں۔ جس طرح آیات متشابہات کے درپے ہونے والا برباد ہو جاتا ہے، اس کا کچھ نہیں بچتا، ایسی صحابہ کے معاملات جو آپس میں ہوئے ان کے اندر داخل ہونے والا کبھی بھی پار نہیں لگتا۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم صحابہ والے بیت کے بارے میں کوئی بات کریں، ہمیں صرف یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا صحابی کن نجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے سارے صحابہ چنگے ہیں، جن کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، اور مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، فرمایا میرے جو اہل بیت ہیں وہ کشتی نوح کی طرح ہے، جو بھی اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو پیچھے ہٹا وہ برباد ہو گیا۔ اسی لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ۔ اہل سنت چل بھی رہے ہیں لیکن بغیر یہ نہیں کہ راہبر کے چل رہے ہیں، ہم ان ستاروں کو دیکھ کر چل رہے ہیں۔ اہل سنت کا بیڑا اس لیے پار ہے، اے انے واہ نہیں چل رہے ہیں، اے وہ صحابہ جو ستارے انہوں دیکھ کے چل رہے ہیں، اے ان دریا بھی چل رہے ہیں لیکن بغیر کشتی تو نہیں چل رہے۔ یہ کشتی تو بغیر چلن گے تو ڈوب جان گے، آل بیت رسول والی کشتی میں بھی یہ سوار ہیں۔ وہ کشتی بغیر سمت کے بھی نہیں چل رہی، اس نے سمت متعین ہے، اس ستارے کو دیکھ کر چل رہی ہے، اور نہ وہ دریا کے اندر خود اترے ہوئے ہیں کہ برباد ہو جائیں۔ اس لیے امام نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ۔ ہمارے بزرگوں نے، آج کوئی نئے مولوی نہیں پیدا ہوئے، یہ صدیوں پہلے یہ فیصلے ہو گئے۔ اس پر میں کسی اختلاف کی طرف نہیں جانا چاہتا، نہ میں نے کبھی بیان کیا ہے زندگی میں۔ اگر کہیں جا کر میری عقل نہیں جب ان کے بارے میں کوئی بات کر سکتی تو مجھے اتنا ہی رہنا چاہیے جتنا میری عقل ہے۔ بندے نو کلو واللہ پڑھنی بھی نہ آوے تے صحابہ تے اہل بیت کے مسئلے چھیڑ دے۔ ہمیں محبت کا درس ہے۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال کہنا بھی ایک وجہ تو اسی حضرت مریم نال محبت کی تھی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہم تین وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اتھے ایک نسبت نال محبت ہے، تین نسبت نال۔ نور چشم رحمت للعالمین، آ امام اولین و آخرین۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے، اور فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور وہ کیا ہے جن کا آنچل نہ دیکھا مہربان ہے، جن کا دوپٹہ سورج اور چاند بھی نہ دیکھ سکا، اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اور بانو تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ حضرت مولا کائنات کے نکاح میں آئی۔ اور تیسری نسبت کیا ہے؟ مادریاں مرکز پرکارش اور مادریاں کاروان سالارش۔
تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ امام حسن اور امام حسین کی امی جان۔ بات سمجھ آئی؟ حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن کی صلح ہوگی، بات ختم ہوگی، اور بعض لوگوں نے اس وقت بھی امام حسن کے خلاف بات کی، آپ لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ 80,000 فوج جو ہے وہ ٹکرانے کے لیے کھڑی تھی امام حسن کے ساتھ، 80,000 لشکر موجود تھا۔ امام اقبال کا کہنا یک شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم تا نشینت آتش پیکاروں کی پشت پازت بر سر تاج و نگی۔ اقبال کہتا ایک تو امام حسین کے دوسرے امام حسن۔ امام حسن کون کہ جب دونوں فوجاں آپس سے ٹکران لگیاں تو امام حسن اگے ود کے وہ تاج اور تخت جدی وجہ تو خون بہن لگا سی، آپ نے اتنے اپنا پیر رکھ دیتا، اپنی نالین رکھ دیتی، اپنی جتی رکھ دیتی، فرمایا حسن کو ایسا تاج و تخت نہیں چاہیے اور میں اس تاج کو مجھے نہیں چاہیے۔ آگے بڑھ کر حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، بات ختم ہو گئی۔ جب امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی، اب قیامت تک کوئی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو بات کرے گا وہ تو امام حسن کو نہیں مانے گا۔ ہاں امام حسن کو نہیں مانے گا۔ بہت سارے لوگوں کو امام حسن کی پریشانی بھی یہی ہے کہ امام حسن نے کیوں صلح کی؟ میں نے کہا امام حسن نے اس لیے صلح کی کہ میرے آقا و مولا نے ایک دن امام حسن کو دیکھ کر فرمایا تھا، فرمایا یہ میرا بیٹا سید، یہ میرا بیٹا سید۔ جب دو مسلمان گروہ آپس میں ٹکرانے لگے گے تو یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرا دے، تو یہ تو وہ دہان جس کی ہر بات وہی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لو جی اے تو میں تمہید بدی صرف تانوں گل سمجھان واسطے، ویسے میں ویکھ رہا کہ تانوں یہ گل جڑی نا تسی چونکہ دوسری گلاں سنن تے عادی ہو تے اے تانوں کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ سمجھ بس اتنی بات ہے کہ اے ساڈے بزرگاں نے لکھیا جدوں ساڈیاں تلواراں بچیاں صحابہ تے آل بیت تے چلن واسطے نہیں جنی چلیاں انہاں دے خلاف، تو پھر اپنی زباناں انہاں دے خلاف نہ چلائی۔ اے بات اتنی مختصر جی بات، یہ او جانن وڈے دیاں گلاں وڈے جانن۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے سن تے ایک مجذوب آیا، مجذوب آ کے کہنے لگا جی داتا صاحب دی لڑائی ہو گئی، افغانستان دا ایک مجذوب ہے اودی داتا صاحب نال عالم ارواح وچ لڑائی ہو گئی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب فرمان لگے کیوں لڑائی ہو گئی؟ انہاں کہا افغانستان دا مجذوب کہندا ہے داتا صاحب نو کہ بر صغیر چوں انگریزاں نو کڈو، تے داتا صاحب کہندے نہیں نہیں اجے مسلمان ٹھیک نہیں ہوئے، انہاں دی ٹھکائی ہور ہونی چاہیے۔ اے دا پیر مہر علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے سن تے مجذوب آ گیا، انہیں اے گل کیتی پیر مہر علی شاہ صاحب نال، آپ نے فرمایا چھوڑا جھلیا وڈیاں دیاں گلاں وڈے جان، وڈیاں دیاں گلاں۔ اور خادم کون ہوتا ہے اس کرسی پر بیٹھ کر صحابہ والے بیت کے